جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق خیر. آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی ہی عجیب کتاب ہے، یعنی شاندار تو ہے ہی ہے مگر بڑی عجیب کتاب ہے جس کا بک ریویو لے کے میں حاضر ہوا. تو میں نے سوچا تھا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے فیلنگز اور تاثرات اس کتاب کے حوالے سے بتا دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈائریکٹلی کتاب پہ لے جاؤں گا. تو یہ جناب محترم ڈاکٹر حسین احمد پراچر صاحب نے لکھی ہے، حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اوپر ہے، اور یہ آپ کے والد محترم ہیں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہے، تو مجھے جب یہ انہوں نے محبت کے ساتھ کتاب بھجوائی تو میں سمجھا کہ کسی تاریخی شخصیت ہیں کوئی جن کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. اور جب میں نے کتاب پڑھی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کے والد محترم ہے. اور نارملی تو یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یعنی کہ ٹوٹل اس کے صفحے آپ کو میں بتاتا ہوں 248 ہیں اس کے پورے اس کے جو صفحے ہیں. اور دیکھیے چھوٹی سی کتاب ہے، تو عام طور پہ چھوٹی سی کتاب ہو تو اس کا بک ریویو بڑا آسان ہو جاتا ہے، بٹ اس کتاب کو دیکھ کے مجھے ملی ہے تو میں نے پورا ہفتہ صرف اس کو دیکھنے پہ لگایا ہے، پڑھنے پہ نہیں. کیونکہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو میری آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس کا بک ریویو کروں. اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک شخصیت کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہیں. آپ جب وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو اس شخصیت تک شناسائی حاصل ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں اس شخصیت کی عظمت، اس کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں. مگر یہ کتاب ایسی ہے، یہ بائیوگرافی کی اس کیٹیگری میں سے ہے کہ جس میں بائیوگرافی تو ہے ہی ہے، یعنی آپ کے والد محترم حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے واقفیت تو ہوگی ہی ہوگی. مگر اس کتاب کو میرے ریویو کی ہمت اس لیے نہیں پڑی تھی کہ جب آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے معلومات پڑھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ 5-6 موضوعات ایسے ہیں جو اس چھوٹی سی کتاب کے اندر کورڈ ہوئے ہیں. اور میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے نوٹس لے کے اپنے بنائے. ایک تو یہ ہے کہ پہلا تو آپ ان کی شخصیت مبارکہ سے آپ کا تعارف ہو جائے گا، کون ہے، کیسے ہیں، کیا مزاج ہے. تو ایک تو ذات سے شناسائی ہو جائے گی، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. تو ذات سے شناسائی کی حد تک اور بھی کتابیں ہیں، یہ بھی کتاب ہے، مگر ذات کی شناسائی کے اندر اور کچھ ایسے موضوعات چھپے ہوئے ہیں جن کو اگر پڑھنے والا سمجھدار ہو تو یہ کتاب اپنی ذات کے اندر انسائکلوپیڈیا کے جو 30-35 والیومز ہوتے ہیں نا وہ پڑھنے آسان ہیں، مگر یہ کتاب اس کے مقابلے میں پڑھنا مشکل ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جب اس کو تھوڑا سا دیکھا رات کو بیٹھ کے کہ میں اس کے کس پہلو کو کور کروں تو میں حیران زیادہ ہوا تھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس کے کس پہلو کو یا کس اینگل کو آپ سے روشناس کرواؤں، متعارف کرواؤں. کیونکہ بک ریویو میں بک کا تعارف ہوتا ہے اور جس موضوع پہ لکھی ہو اس موضوع کے حوالے سے بات ہوتی ہے. بٹ اس کتاب کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے. میں یعنی خوشی کے ساتھ یعنی میں حیران یہ ہو گیا تھا کہ چھوٹی سی کتاب میں کتنا کچھ جمع کر دیا، اور جتنا کچھ تھوڑے سے وقت میں مجھے احساس ہوا ہے وہ میں نے 5 یا 6 پوائنٹس لکھے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کی کتاب کے مصنف یعنی بائیوگرافی جو ہے حضرت کی زندگانی، اس کے اوپر آپ کا تعارف ہو جائے گا. یہ ایک پہلو ہے اور یہ ظاہری پہلو ہے. سارے کا سارا کتاب یہ ظاہری پہلو کے ارد گرد گھومتی ہے. اب اس کتاب کے اندر جو اس کے باطنی پہلو ہیں اس کے متعلق میں اب آپ کی بتاتا ہوں. نمبر 2، جماعت اسلامی کی تاریخ کے جو مخفی پہلو ہیں، مخفی گوشے ہیں جو اور کسی کتاب میں مینشن نہیں ہوئے، وہ اس کی تفصیلات آپ کو اس کتاب سے مل جائیں گی. جماعت اسلامی کے بہت سارے مختلف جو خدمات ہیں، جو انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں جماعت اسلامی نے پاکستان میں، ان تک روشناس آپ ہو جائیں گے، ان تک رسائی آپ کو مل جائے گی. تو کوئی ریسرچ اسکالر ہے تو اس کے لیے بڑی ایک اچھی ریفرنس بکس آ جائے گی. تیسری چیز، حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہیں اس کے بہت سارے پہلوؤں سے پردہ اٹھے گا حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے وسیلے سے. آپ ان کی شخصیت کو پڑھتے جائیں تو ان کی شخصیت میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ان کی اپنی بائیوگرافی سے نمایاں ہوں گے آپ کے سامنے.
جو ان کی باقی دیگر کتب میں شاید نام پڑھنے کو نام ملیں۔ تو یہ 3 ہو گیا، ایک ان کی اپنی بایوگرافی، ایک جماعت اسلامی کی تاریخ، ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اپنی شخصیت کے مختلف گوشے۔ یہ 3 پہلو اس کتاب سے آپ کو ملیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے جو حالات تھے جس کی وجہ سے بعد میں بنگلہ دیش وجود میں آیا، تو مشرقی پاکستان کے حالات اور واقعات کے بہت سے پہلوؤں سے پردہ اٹھے گا اس کتاب کے ذریعے۔ بہت ساری ایسی حقیقتیں، بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جو اور کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، تو وہ آپ اس کتاب سے آپ کو وہاں تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ 4 پہلو ہو گئے۔ 5واں پہلو پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ریلیجس ہسٹری ہے، مذہبی تاریخ اور پھر اس کی پولیٹیکل جو ہسٹری ہے، اس کے اندر بھی یہ ریفرنس بکس آ جائے گی، ریفرنس بک میں شامل ہو جائے گی۔ کیوں کہ اس میں ایک ڈائریکٹ اس آدمی کے واقعات درج ہیں جو ان حالات سے گزرا ہے، چشمدید واقعات ہیں، تو وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے وہ بھی اس میں پریزرو ہو گیا ہوا ہے۔ تو آپ کی شخصیت کا پہلو، حضرت مولانا گلزار احمد مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ، جماعت اسلامی کا، نمبر 2 حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نمبر 3 مشرقی پاکستان کا جو معاملہ ہوا تھا، 4 اور تاریخ پاکستان۔ یہ 5 پہلو اس کتاب کے اندر آپ کو جمع ملیں گے۔ ان 5 پہلوؤں کے اوپر جو ایک عنوان دیا گیا ہے وہ آپ کی زندگانی کا ہے، حضرت مولانا گلزار احمد مظہری صاحب کا۔ اور ایک چھٹا پہلو وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ 10 چیپٹرز پہ ہے کتاب، اور جو 10واں چیپٹر ہے وہ آپ کی جیل کی ڈائری ہے۔ جب آپ کو جیل ہوئی تھی تو جیل کے اندر کے حالات اور واقعات انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے۔ وہ چھٹا پہلو میں سوچ رہا تھا اس کو میں کس پیرائے میں رکھوں، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ یہ جتنے بھی 5 میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ ایک چھٹی چیز میں نے ڈسکور کی اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ آج کل موٹیویشنل سپیکنگ کا، موٹیویشن لٹریچر کا بڑا ذوق اور شوق ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے مختلف درجات کیسے ہیں، لوگوں کو شعور کی دولت کیسے ملتی ہے، لوگ زندگی میں سے گزرتے گزرتے قرآن پاک کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، اسلام اور زندگی جب آپس میں ملتے ہیں تو اس میں سے شخصیت کیسے نکھر کے باہر آتی ہے، شخصیت کیسے پالش ہوتی ہے۔ تو یہ جو موٹیویشنل لٹریچر ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ موومنٹ ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو چیپٹر نمبر 10 میں ملے گی، جو جیل کی کہانی ہے۔ بشرطیہ آپ موٹیویشنل لٹریچر اور موٹیویشنل موومنٹ کی اندرونی ظاہر اور باطنی ساری خصوصیات سے اور سارے معاملات سے واقف ہوں، تو پھر یہ کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک صفحہ، ایک ایک جملہ بذات خود اپنے اندر ایک کتاب سمایا ہوا ہے۔ دیکھیے لکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے، مگر لکھنے میں لفظوں کا انتخاب اور جملوں کی ترتیب اور پھر دلائل کی ترتیب اور اس کو اس طرح سے پکچرائزڈ فارمیٹ میں پیش کرنا کہ وہ آپ اس دور میں بذات خود چلے جائیں۔ آپ بیٹھیں 2021 میں ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، سفر میں کتاب پڑھ رہے ہیں، مگر طرز تحریر ایسا ہو کہ آپ پڑھنے کے وسیلے سے روح اور جسم سمیت ہی سمجھ لیں کہ آپ اس دور میں چلے گئے ہیں۔ آپ لمحہ بلمحہ ان واقعات کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی۔ اور اس کا کریڈٹ جائے گا ڈاکٹر محترم حسین احمد پراچا صاحب کو، جنہوں نے اس کتاب کی جو آپ کہہ لیجئے تصویر کشی کے لیے لفظوں کا انتخاب، جملوں کی ترتیب اور اس کتاب کے جو فارمیٹنگ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ یوں کہہ لیجئے جو چن کے چیزیں نکالی ہیں تاریخ میں سے، یعنی زندگی تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، تو ایک چھوٹی سی کتاب میں تو نہیں 250 صفحے کی سمو دیں گے، مگر اس 250 صفحے میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی صلاحیت بھی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا ایک اپنا علمی مقام ہے، مگر اس علمی مقام کے پیچھے ان کے والد کی روحانی سرپرستی بھی رہی ہے اس کتاب کے لکھنے میں، کہ جہاں پہ اس چھوٹی سی کتاب میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہ میرے اپنے پرسنل فیلنگز ہیں جو کتاب پڑھ کے مجھے محسوس ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کتاب کو اس طرح سے انٹروڈیوس کروا سکوں جیسے اسے انٹروڈیوس کروانے کا حق ہے۔ بٹ جو چیزیں ابتدائی طور پہ ایک سرسری طور پہ دیکھنے سے میرے ذہن میں آئیں، جو میں نے اس میں پائیں، وہ میں نے سوچا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ باقی ہر آدمی اپنے حسب حال، حسب توفیق اور حسب نیت اس کتاب میں سے وہ کچھ لے لے گا جس کی اس کو تلاش ہے۔ تو جو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں شروع میں وہ میں نے آپ کو بتا دیں۔
اب میں آپ کو ڈائریکٹلی کتاب پہ فوکس کر کے تو اس کے باقی جو اس کے تعارفی چیزیں ہیں کتاب کی کہ یہ کہاں سے ملے گی، اس کی ڈیزائننگ کیا ہے، فارمیٹنگ کیا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھینک یو. جی جناب، یہ ہے کتاب حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگانی اور جیل کہانی پر، اور یہ اس کا ٹائٹل اور اس کے مصنف ہے ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب. اور یہ دیکھیے اس کا ٹائٹل بھی خوبصورت ہے، SUV چمکدار اس کی خوبصورت ہے اس کے ٹائٹل. اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے، اور بیک سائڈ پہ گلزار کہانی کا جو یہ تعارف ہے یہ مجیب الرحمن شامی صاحب کے ریفرنس سے ہے. اور اس کی قیمت 700 روپے ہے، اور یہ ملے گی آپ کو قلم فاؤنڈیشن سے. اس کا میں آپ کو اندر سے ڈیٹیل سے آپ کو ایڈریس بھی دے دوں گا، دکھا دوں گا. اور اس کو شروع کریں تو یہاں پہ محترم پروفیسر خورشید احمد صاحب جو مرکزی اور فکری رہنما جماعت اسلامی پاکستان کے، تو ان کی طرف سے ایک تعارف لکھا ہوا ہے. اور یہ محترم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب نے مجھے تحفتاً یہ کتاب ارسال فرمائی ہے. فرماتے ہیں کتاب بینی ایک مسرت انگیز مشغلہ ہے، مگر اس پر مسرت عمل میں کتاب پر تبصرہ کی صورت میں دوسروں کی شمولیت ایک کٹھن کام ہے. جناب نئی مشتاق یہ کٹھن کار خیر نہایت خوبی اور خوبصورتی سے انجام دے رہے ہیں. نئی مشتاق صاحب کے لیے ہدیہ کتاب اخلاص اور احترام کے ساتھ. حسین احمد 28 اپریل 2021. تو تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے لیے یہ آنر بھی ہے اور میری لائبریری میں یہ بڑا خوبصورت اضافہ بھی ہے. تو بیک سائڈ کے جو اندر فلیپ پہ یہ ڈاکٹر محترم حسین احمد پراچا صاحب، آپ ان کی زیارت بھی کر لیں. اور یہ اخباروں میں اور معروف شخصیت ہیں دنیا، میرا جو اخبار ہے اس میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور مختلف آپ ان کی جو پوری ہوگی انٹروڈکشن وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اور ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب کا یہ لکھا ہوا ہے. تو جناب یہ کتاب جو ہے، پہلے تو میں اس کا بتا دوں کوالٹی زبردست کوالٹی ہے. یہ 8 پیپر کے اوپر چھپی ہوئی. ایک ہوتا ہے وائٹ پیپر 70 گرام کا، 80 گرام کا، یہ 8 پیپر ہے جس کے اوپر کلرڈ فوٹوگرافس وغیرہ پرنٹ ہوتی ہیں. یہ بڑا شاندار کتاب کا یہ ہے. اور اس کے جناب اس کے میں آپ کو صفحے دکھا دیتا ہوں. 248 پیجز ہیں، آلموسٹ 250 کہہ لیجیے آپ اس کو. اور یہاں سے کتاب کے آغاز ہوتا ہے خوبصورت انداز میں کلرڈ فوٹوگراف کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر ڈاکٹر حسین احمد پراچا، یہ اندر بلیک کلر کا خوبصورت آپ کمبینیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ جملہ حقوق اس کے جو کاپی رائٹ پیج ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ملے گی کہاں سے. تو یہ جناب میں اس کو آپ یہاں پہ ویڈیو پاز کر کے تو یہ پورا ایڈریس نوٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر بھی ہیں، ای میل بھی ہے، اور ان کا ایڈریس ہے جہاں سے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اور دوسرا خوبصورت انتصاب ہے والدہ محترمہ کے نام جنہوں نے ہماری تربیت میں یہ شعور شامل کیا کہ والدہ گرامی کا سلسلہ قید و بند سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر چلنے والا ہے، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب یہ فہرست عنوانات ہیں. حرف آغاز ہے پیش لفظ پروفیسر خورشید احمد صاحب کا ہے. جی پیش لفظ پروفیسر خورشید احمد صاحب کا ہے. گلزار کہانی مجیب الرحمن شامی صاحب نے لکھا ہے. کچھ یادیں کچھ باتیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے لکھی ہیں. مولانا مظاہر زندگانی جیل کہانی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کا تعارف ہے. اور یہ پھر پہلا باب ہے، دوسرا باب ہے باپ بیٹے کی کہانی، اور یہ سارا محترم حسین پراچا صاحب کا لکھا ہوا ہے. اور یہ چلتے چلتے جناب یہ 9ویں باب کے اوپر پوری وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا تاریخ ہے. اور یہ وہ 10واں باب ہے جو ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کی آپ کہہ لیں جو لٹریچر ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر ایک نیا خوبصورت انداز سے اضافہ ہے. تو اس کے اندر تاریخ بھی ہے، مذہب بھی ہے، ویلیوز بھی ہیں، موٹیویشن بھی ہے. بس پڑھنے والے کا دماغ حاضر ہو اور اس کی اپنی ویلیو زندہ ہوں تو یہ پوری ایک مکمل کتاب ہے 10واں باب. تو بہرحال یہ چلتے ہیں آگے. اور اس میں ایک اور جگہ پہ بڑا اچھا، ہاں یہ بڑی اچھی ہے. اس میں کلر فوٹوگرافس میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حضرت مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصویر ہے. اور یہ اس کے بعد پھر مولانا مودودی کے ساتھ، حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
آپ یہ دیکھیے مختلف تصاویر ہیں، یہ ساری ہسٹوریکل فوٹوگرافس ہیں اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. یہ دیکھ لیجیے. تو کتنی اللہ پاک نے ان کو قربت عطا فرمائی تھی مولانا مودودی کی، اور اس قربت کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں. یہ ساری فوٹوگرافس ہیں، ہر فوٹو کے نیچے اس کا مکمل تعارف لکھا ہوا ہے. اور یہ محترم فرید پراچا سے تعزیت کے لیے ضیاء الحق آئے ہیں جب ان کے والد گرامی کی وفات ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب ایک اور جگہ پہ کلرڈ فوٹوگرافس ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تو یہ بیرا کے ہیں حضرت مولانا مظاہری پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جگہ سے. اور اس میں یہ قالین کے اوپر ہیں گلزار احمد، یہ خوبصورت، اس کی ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. یہ فوٹوگراف میں دکھانا چاہ رہا تھا. یہ والد گرامی ہے حضرت مولانا مظاہری حاجی عبد المجید پراچا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. تو یہ حضرت مولانا کے والد گرامی ہے حاجی عبد المجید پراچا رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو یہ ان کی فوٹوگراف بھی انہوں نے اس میں شامل کی ہے. تو یہ بڑی شاندار پکٹوریل ہسٹری بھی ہے، اور لفظوں کی میں نے آپ کو بتا دیا اپنے تعارف میں. اور یہ ساری، اور یہ ہے جناب چیپٹر 10 یہاں سے شروع ہوتا ہے 147 سے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے، جیل میں لکھی ہوئی مولانا مظاہر کی ڈائری. اب یہ جو ڈائری ہے یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، تو وہ سوچ بچار کے اندر معلومات بھی ہیں، موٹیویشن بھی ہے، انسپائریشن بھی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر پڑھ کون رہا ہے. تو وہ پڑھنے جس کا جو بھی ہوگا پھر ساتھ ساتھ. تو یہ بڑا شاندار ہے یہ والا ایریا ڈیل ڈائری. تو یہ ایک مختصر سا جناب تعارف ہے میری. جیسے میں نے کہا ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کو دلچسپ کراؤں، مگر آپ ضرور پڑھیے گا. میں تو اپنے لیے اب آرام سے بیٹھ کے، بالکل میرا جو انداز ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، جس مائنڈ سیٹ کی اور جس انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس کو اپنے مائنڈ اور اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے طریقے سے پڑھوں گا اپنے لیے. آپ سے تو صرف میں نے کتاب کا تعارف پیش کرنا تھا تاکہ آپ کو اس کتاب سے رہنمائی بھی ملے اور اس کتاب کی طرف آپ کی رہنمائی ہو جائے. باقی آپ اس کتاب سے کیا اخذ کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایک دفعہ پھر محترم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا بہت شکریہ، اور بحیثیت پاکستانی کے، بحیثیت ریڈر کے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے تاریخ کے وہ مخفی گوشے جو نوجوان نسل آج کی جو ہے اور آئندہ آنے والی ہے اس کے لیے ان کو ڈاکیومنٹ کر دیا، تاکہ آنے والا آدمی جب بھی کوئی ہسٹری لکھے گا تو یہ کتاب اس کے لیے حوالے کا باعث بھی بنے گی. تو اللہ پاک ان کو بہت زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.